بلیٹن میں سب سے پہلے پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاملات کا ذکر۔ پاکستان اور آئی ایم ایف معاشی اصلاحات پر متفق ہو گئے۔ دبئی میں وزیر اعظم اور آئی ایم ایف کی سربراہ کی ملاقات ہوئی۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان معاشی اصلاحات کر رہا ہے، پاکستان سے آئی ایم ایف کے تعاون کو سراہتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹین لگارڈ نے کہا کہ پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہیں، معیشت کی بہتری کے لیے پاکستان سے تعاون جاری رکھیں گے۔ پاکستان کی حکومت درست سمت میں معاشی اقدامات کر رہی ہے۔ کرسٹین لگارڈ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ آئی ایم ایف پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ موجودہ حکومت کی فیصلہ کن پالیسیوں اور معاشی اصلاحات کے مضبوط پیکج سے پاکستانی معیشت میں استحکام آئے گا۔ آئی ایم ایف کی طرف سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق دبئی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات اچھی اور تعمیری ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان میں حالیہ معاشی ترقی اور مستقبل کے امکانات پر بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ جاری آئی ایم ایف پروگرام پر بات چیت کے تناظر میں گفتگو بھی ہوئی۔ اعلامیے کے مطابق کرسٹین لگارڈ نے کہا کہ آئی ایم ایف پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیصلہ کن پالیسیوں اور معاشی اصلاحات کے مضبوط پیکج سے پاکستانی معیشت میں استحکام آئے گا۔ اصلاحات مضبوط معیشت پاکستان کی ترقی کی بنیاد فراہم کریں گی۔ کرسٹین لگارڈ کا کہنا تھا کہ لوگوں کے معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے غریبوں کا تحفظ اور بہتر گورننس نئی حکومت کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات میں مکمل ہم آہنگی پائی گئی۔ ملک کو پائیدار ترقی پر ڈالنے کے لیے بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ ایک بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اصلاحاتی عمل میں کم آمدن والوں کو تحفظ ملے گا۔ دوسری جانب نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا خودکشی کر لوں گا، کسی سے پیسے نہیں مانگوں گا۔ کیا عمران خان اپنی قسم بھول گئے؟ اب عمران خان آئی ایم ایف سے ملنے کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان آئی ایم ایف سے خفیہ معاہدہ کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم جو کبھی بھینسوں کی نیلامی کر رہا تھا، جو کبھی اپنے عملے کی اور دفتر کی گاڑیوں کی نیلامی کر رہا تھا، اب وہ ایک عالمی گداگر بن کے پوری دنیا میں پیسے مانگتا پھر رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب اپنی وہ قسمیں بھول گئے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن کسی سے پیسے نہیں مانگوں گا۔ اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جا کر جو وہ میٹنگز کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر چکے ہیں اور اس کی شرائط پوری کرنے کا تمام بوجھ پاکستان کے عوام پہ ڈال چکے ہیں۔ اور اب وہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں کہ میں مینیجنگ ڈائریکٹر سے مل کے تو مذاکرات کروں گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور وفد کی آئی ایم ایف سربراہ سے ملاقات نہایت مفید رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ بنیادی نکات پر اتفاق ہو گیا ہے، تکنیکی تفصیلات جلد طے ہو جائیں گی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ملکی معیشت کی ترقی کا پروگرام لائیں گے، پروگرام میں کم آمدنی والے طبقات کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف ان پارٹنرشپ پہ آگے بڑھنے کا ہمارا فیصلہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ ایک پروگرام ہم لے کر آئیں گے جس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ملک کی معیشت کو اٹھائیں اور جو ملک کا کمزور طبقہ ہے، جو مالی طور پر جو مشکلات میں طبقہ ہے، اس کو پروٹیکٹ بھی کریں۔ مسلم لیگ نون کا بھی اس معاملے پر رد عمل آیا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت پہلے ہی آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر چکی، پھر آج ملاقات کا ڈرامہ کیوں؟ پہلی حکومت ہے جس نے چور دروازے سے آئی ایم ایف کی شرائط پر پیشگی عمل کیا۔ حکومت آئی ایم ایف سے پیکج لینے سے پہلے ہی مہنگائی کا بم عوام پر گرا چکی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی آئی ایم ایف حکام سے ملاقات میں پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ قوم کو بتایا جائے کہ اب کون سی مزید شرائط طے کی جا رہی ہیں۔ پارلیمان اور قوم سے سچ کے وعدے کرنے والے تمام کام خفیہ انداز میں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان ترقی کرنے والا ہے، یہ وقت پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا وقت ہے۔ دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو کہتا ہوں کہ اس بہترین موقع کو ضائع نہ کریں۔
عمران خان نے دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کیا. اس دوران کہا کہ بہتر طرز حکمرانی ہی ترقی کی بنیاد ہے. اصلاحات مشکل ضرور ہیں مگر ضروری ہیں. پاکستان میں اصلاحات کی جا رہی ہیں. پاکستان میں کئی شعبوں خصوصاً سیاحت میں ترقی کے بہت امکانات ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں بزنس کرنا آسان بنا رہے ہیں. 70 ملکوں کے شہریوں کو پاکستان آمد ویزا فری کر دی گئی ہے. اس سے پہلے دبئی کے شاہی ٹرمنل آمد پر ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد النہیان نے گلے لگا کر وزیر اعظم عمران خان کو خوش آمدید کہا. مسلح افواج کے دستے نے سلامی پیش کی. دونوں رہنماؤں کی باضابطہ ملاقات میں دو طرفہ علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم سے بھی ملے. مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی. اس کے علاوہ لبنان کے وزیر اعظم سعد الحریری سے ملاقات میں پاک لبنان تعلقات پر بھی بات چیت ہوئی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق لبنانی ہم منصب سعد رفیق الحریری کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات بہت اچھی رہی. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے سعد حریری سے کہا کہ پاکستان میں جو 2 NRO ملے تھے ان کا کوئی اچھا تجربہ نہیں ہوا. اب ملک میں کوئی نیا NRO نہیں ہوگا. انہوں نے بڑا واضح کہا, بڑے ایک اچھے انداز میں مسکراتے انہوں نے کہا کہ جناب سعد حریری آپ کی اور میری ملاقات ہو رہی ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ پاکستان کو جو 2 NROs ملے تھے اس کا کوئی اچھا ہمیں تجربہ نہیں ہوا اور کوئی نیا NRO کا ہمارا ارادہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ بالکل ایسی غلطی میں پھر کبھی نہیں کروں گا. اور اب ذکر سیاسی بیانات کا. پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخشانی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی باتیں ان کی ناکامی کا اعتراف ہیں. عمران خان چاہتے ہیں کہ بادشاہت نافذ کر کے انہیں بادشاہ قرار دے دیا جائے. افسوس کہ خود کو منتخب وزیر اعظم کہنے والا پارلیمنٹ کے مستقبل سے مایوس ہو گیا ہے. مولا بخشانی نے کہا کہ عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک سیلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں. عمران خان کے حالیہ بیانات کے بعد لوگ انہیں سیلیکٹڈ کہنے میں حق مجانب ہے. مولا بخشانی نے کہا کہ انہوں نے ایسا بے بس وزیر اعظم اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. آپ کا بیان تو بالکل حیرت انگیز ہے کہ پارلیمنٹ کو چلانے کی جتنی کوشش کرنی تھی کر لی. کیا مطلب اس بیان کا؟ اب پارلیمنٹ نہیں چلے گی؟ اب آپ پارلیمنٹ کو نہیں چلانا چاہتے؟ اب کیا کیا جائے؟ پارلیمنٹ کو ختم کر دیا جائے؟ آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا جائے؟ آپ کے چند نااہل وزراء کو آپ کے نورتن قرار دیا جائے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی کوششیں تھی کیا یہ مایوسی ہے؟ آپ کو اپنے نظام سے مایوسی, آپ اپنے حکومت سے مایوسی ہے. یہ بات ہے خان صاحب, اگر آپ عوام کے حقیقی منتخب نمائندے ہوتے تو خود کو اتنا بے بس نہیں سمجھتے. آپ کی ہر بیان میں آپ کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے. ادھر نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو PAC کی چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا تو حالات بگڑیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس نظام کو منجمد کر سکتے ہیں لیکن کنٹینرز پر چڑھنا نہیں چاہتے. NRO صرف وزیر اعظم کی ہمشیرہ کو ملا ہے. حکومت اپنی دشمن خود ہے. عمران خان کے لہجے سے لگتا ہے کہ وہ تھک چکے ہیں. خواجہ آصف نے کہا کہ ہمیں تحفظات ہیں, پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلے. حکومت نواز شریف کی بیماری سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے. وزیر مملکت زرتاج گل کا کہنا ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کو موقع دیا کہ وہ اپنا چیئرمین PAC نامزد کرے, تاہم ملکی مفاد میں ضرورت اور وقت کے مطابق فیصلوں پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے. وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے لاہور عجائب گھر کا دورہ کیا اور صادقین کے فن پاروں کی نمائش دیکھی. تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت بسنت اور بیساکھی جیسے تہواروں کو دوبارہ زندہ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی کی خواہش پر حکومت نہیں گر سکتی. نائب صدر لیڈرز کو چیئرمین PAC کے لیے نامزد کر دیا گیا. اب شہباز شریف کو PAC کی چیئرمین شپ سے مستعفی ہو کر علیم خان کی طرح مثال قائم کرنی چاہیے. عدم اعتماد سے زیادہ جو ہے نا اپنے کندھوں کے اوپر انسان کی مورل اتھارٹی ہوتی ہے. جمہوریت میں مورل اتھارٹی ہوتی ہے, بادشاہت میں نہیں ہوتی ہے. مورل اتھارٹی جیسے علیم خان نے استعفیٰ پیش کیا ہے, ہائی سٹینڈرڈ انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے, تو شہباز شریف کو بھی چاہیے اگر کوئی مورل اتھارٹی ان کے پاس ہے تو ان کو چاہیے کہ خود جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن ہو جائے.
اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق کہتے ہیں کہ نیب انصاف نہیں کر رہا، ہر جگہ سے نیب کی شکایتیں آ رہی ہیں۔ لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق نے کہا کہ کراچی کے بڑے بڑے تاجر شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں معمولی باتوں پر نیب کی جانب سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ نیب کے اپنے قوانین کے برعکس کیسز کو 30 دن میں نمٹانے کی بجائے کئی سال چلایا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں گلے پر پتنگ کی ڈور پھرنے سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق خالد آباد کا رہائشی 21 سالہ نوجوان وقاص گلے پر ڈور پھرنے سے شدید زخمی ہوا، اسے ایئر لائن اسپتال لایا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ حالیہ دنوں میں ہوائی فائرنگ، چھت سے گرنے، کرنٹ لگنے اور ڈور پھرنے کے واقعات میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق نے قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ میں جب بھی توسیع ہوئی قاف لیگ کو حصہ دیا جائے گا۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ اس موقع پر چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ قاف لیگ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنے گی۔ عمران خان صاحب نے مجھے ہدایت کی کہ تم جاؤ لاہور، چودھری صاحب سے ملو اور میڈیا کو بتاؤ کہ ہمارے درمیان کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں، کہ ہمارا جو اتحاد قائم ہے وہ مضبوط ہے، وہ رہے گا۔ جب ہماری کابینہ میں ایکسپینشن ہوگی مرکز میں اور صوبوں میں تو قاف کی جانب سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ مرکز میں اور ایڈیشن ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ اور تحریک انصاف کا ہمارے ساتھ پورا عہد رہے گا۔ جہاں تک سی ایم کا تعلق ہے اس کے متعلق مجھے کہا گیا کہ جی، اور خبروں میں بھی آیا کہ ان کے خلاف یہ تحریک چل رہی ہے، وہ تحریک چل رہی ہے، وہ یہ ہے وہ ہے۔ یہ بالکل میں آج بابسوخ طریقے سے کہنا چاہوں گا، اگر کسی نے سازش کی تو ہماری پارٹی بالکل اس کا ساتھ دے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی کا کہنا ہے کہ پی سی بی کے پیٹرن وزیر اعظم عمران خان نے اب تک کرکٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کی، وہ تعداد کے بجائے کوالٹی کرکٹ کے حق میں ہیں۔ لاہور کے گولف کلب میں بریک فاسٹ وتھ جنگ پروگرام میں سوالات کے جواب دیتے ہوئے احسان مانی نے کہا کہ کرکٹ سٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ڈومیسٹک کرکٹ کی ریفارمز ایک چیلنج ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کوالٹی کرکٹ چاہتے ہیں، اس کے لیے ریفارمز لائی جا رہی ہیں کیونکہ زیادہ تعداد کی وجہ سے کوالٹی نہیں لائی جا سکتی۔ عمران نے صرف ایک بات کی تھی جو پہلے دن سے وہ بڑے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں کہ جب تک ہمارا ڈومیسٹک کرکٹ تکڑا نہیں ہوگا تو پاکستان کرکٹ اچھی نہیں ہوگی۔ اب اور یہ بالکل درست بات ہے، ہماری کوانٹٹی بہت ہے، بہت کرکٹ ہو رہی ہے پاکستان میں، مگر جو کوالٹی آف کرکٹ ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ ہمیں اس کو ایک لیول پر لے جانا ہے جو ہماری فرسٹ کلاس کرکٹ ہو، وہ کمپیٹیٹو ہو۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ وہ پاک بھارت سیریز کے تنازع پر کیس کے حق میں نہیں تھے، وہ بات چیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ بھارت سے کرکٹ تعلقات کی بحالی پر ابھی فوری طور پر بات چیت ممکن نہیں، ویسے بھی اب بھارت کو قدم اٹھانا ہے، پاکستان کو نہیں۔ بائی لیٹرل سیریز اس وقت ہوں گی جب ملکوں کے درمیان یہ پولیٹیکل ایشوز کچھ سیٹل ڈاؤن ہوں گے، اور وہ انڈیا میں نہیں ہوں گے ٹل آفٹر دا جنرل الیکشن۔ میں بھی اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ انیشیٹو ان کی طرف سے آنا پڑے گا، ہم لوگ نہیں مانگیں گے ان سے کچھ۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ پی ایس ایل کی وجہ سے پاکستان میں کرکٹ کا شوق بڑا ہے، غیر ملکی کھلاڑیوں کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے مثبت سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ چوتھا ایڈیشن کامیاب ترین ہوگا۔ دوسرے ممالک اب پی ایس ایل کی افتتاحی تقریبات کی کاپی کرتے ہیں۔ پی ایس ایل سے جو پاکستان کی امیج آتی ہے، اسے ٹرو امیج کہ فن لونگ لوگ ہیں ہم لوگ، ہم اپنا کرکٹ میں پیشن ہے، کرکٹ کو انجوائے کرتے ہیں۔ جو لوگوں کے پرسیپشنز ہیں اباؤٹ پاکستان وہ کافی اس سے چینج ہوتی ہیں۔ احسان مانی کا ماننا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کسی قسم کی سیاست نہیں ہے، سب کھلاڑی سرفراز احمد کے ساتھ ہیں۔ ورلڈ کپ تک سرفراز کیپٹن ہیں، اس کے بعد ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کہ وہ اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تینوں فارمیٹس میں یا نہیں۔ مگر ہمیں جو ہم لوگوں نے ایک چیز نہیں کی ہے کہ لیڈرشپ جو نئے پلیئرز ہیں ان کو بھی سیکھنی پڑے گی نا۔ آج میرے خیال میں تینوں فارمیٹس کے لیے سرفراز سے کوئی بہتر کیپٹن نہیں ہے۔
चेयरमैन एहसान मानी ने कहा कि श्रीलंका और बांग्लादेश से पाकिस्तान में मैचेस के लिए बातचीत जारी है। एंटी करप्शन यूनिट को बहुत मजबूत कर रहे हैं, इसीलिए उसे सिक्योरिटी से अलग कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद सफदर और मोहम्मद रेहान के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। एमी साद और अरमान की मोहब्बत के तिकोन ड्रामा दिल क्या करेगी अगली किस्त देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। अरमान बचपन में छुपाई हुई एमी की चीजें दिखाकर उसे सरप्राइज करेगा। अरमान तुम्हें ये कहां से मिला? ऐसी कई सारी चीजें हैं मेरे पास तुम्हारी। लेकिन मोहब्बत का दीप फिर भी नहीं जलेगा। एमी की रुखसती तय हो जाएगी, लेकिन रोमेसा के दिल का मैल नहीं जाएगा। तुम्हारी खुशियों का ताल्लुक दूसरों की खुशियां खराब करने से। रोमेसा अब भी एमी को अपनी बेटी फरियाल की खुशियों की बर्बादी का सबब मानती रहेगी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दिल क्या करे में प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी सजाएंगे शादी की तकरीब। जैसे जैसे एमी की रुखसती करीब आएगी, अरमान की दोस्ती का इम्तिहान बढ़ता चला जाएगा। मैंने अपने आप से वादा कर लिया कि मैं इनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। क्या सबको उदास छोड़कर एमी सादी के संग चली जाएगी, या अरमान की खामोश मोहब्बत कहानी में कोई नया ट्विस्ट लाएगी? गुड़िया की शादी नहीं होने दी और अपने जानिए पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।